بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیوں اس چیز پر حسد کرتے ہو کہ جو میں نے اپنے فضل سے اپنے بندہ خاص کو عطا کیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں حسد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے حسد اتنی برائی عام ہو چکی ہے، ہر ایک انسان دوسرے سے حسد کر رہا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اس کو کیوں ملا، یہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ اور حسد کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حسد کہتے کسے ہیں۔ حسد یہ ہے کہ اللہ نے کسی انسان کو اپنے فضل سے عطا کیا، دوسرا انسان اس بات پر یہ سوچے کہ یہ اللہ نے اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، یعنی کسی کی نعمت کے زوال کو چاہنا، یہ حسد ہے۔ یہ حسد اتنا برا عمل ہے کہ یہ بھائی کو بھائی کے ہاتھوں ختم کروا دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ حسد کی بنیاد پر۔ یہ دل میں سوچا کہ یہ زوجہ اس کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ہونی چاہیے تھی، جو پھر اس نے حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ قرآن موجود ہے، جب قتل کیا تو کبھی لاش کو اٹھا کر کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی جب وہ دائیں چلتا ہے کبھی بائیں چلتا ہے، کبھی آگے کو کبھی پیچھے، سمجھ ہی نہیں آتی میں جاؤں کس طرف، اب اس لاش کا کروں تو کیا کروں۔ پھر یبحث حاصل غراب 7ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر زمین کی طرف دو کووں کو بھیجا، وہ ایک دوسرے سے لڑے، ایک نے ایک دوسرے کو قتل کیا، تو پھر بدلے میں جس نے قتل کیا پھر اس نے زمین کو کریت کر جب اس کو زمین کے اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی، تو پھر اس انسان کو اس بات کا علم ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے وہ زمین بوس کرنا ہے، زمین میں کیسے دفن کرنا ہے۔ اللہ نے یہ طریقہ اس کو بتا دیا۔ آپ دیکھیں یہ کس وجہ سے ہوا، یہ حسد کی بنیاد پر ہوا۔ اور حسد کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو اس طرح انسان کے نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو صاحبو حسد نہیں بلکہ رشک کریں۔ جب اللہ کسی کو کوئی دولت عطا کرے، جب کوئی عزت عطا کرے، کوئی مقام عطا کرے، تو اس کے لیے دعا کرے کہ باری تعالیٰ اس کی عزت میں اور اضافہ فرما، اس کے مال و دولت میں اور اضافہ فرما۔ خاندان میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ عام ہے خاندان میں کہ کسی قبیلے میں سے کسی گھرانے کو عزت زیادہ ملی ہو تو ان میں سے وہ ایک خاندان، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ اسی کی عزت کیوں کی جاتی ہے، اسی کو فوقیت کیوں دی جاتی ہے۔ یہ حسد کی بنیاد ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حسد کی بہت زیادہ قسمیں ہیں۔ حسد کی اقسام میں سے ایک یہ بھی قسم پائی جاتی ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں جیلسی فیل کرنا، یہ بھی ایک حسد کی قسم ہے۔ دل میں جلن سی محسوس کرنا، کسی دوست کو عزت زیادہ مل جائے، کسی کاروباری شخص کو زیادہ عزت مل جائے، پارٹنرشپ کو عزت زیادہ مل جائے، تو دل میں یہ گمان آنا کہ یہ اس کو عزت کیوں ملی، اس کو اضافہ کیوں ملا، اللہ نے اس کو کیوں دولت زیادہ دی، یہی ایک حسد کی قسم ہے۔ اور دوسرا حسد کی قسموں میں سے یہ بھی قسم ہے کہ اگر کسی شخص کا نقصان ہو جائے تو دوسرا انسان اس پر خوش ہو جائے، تو یہ بھی حسد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ ہوتا ہے نا، جب کبھی کسی کا نقصان ہوتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے، چنگا ہوا اس نقصان ہوا، تو یہ نقصان کا سوچنا اور یہ دل میں گمان کرنا کہ اس کے ساتھ یہ اچھا ہوا، یہ بھی ایک حسد کی بنیاد ہے، یہ بھی حسد کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو صاحب وہ حدیث میں بھی ملتا ہے کہ ایک بھائی کو تکلیف ملے، مسلمان وہ ہے کہ جب ایک کو تکلیف ملے دوسرے کو بھی اذیت پہنچے، تو یہ ہے بھائی چارہ۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ ہے، اگر ایک بھائی کا نقصان ہوا تو دوسرا اس پر خوشی محسوس نہ کرے، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہے تو کسی کے نقصان پر خوشی نہ کریں۔ اگر کسی کا نقصان ہو تو اس کے غم میں شریک ہوں، اسے جا کے یہ کہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں، تاکہ اسے وہ تھوڑا سا اطمینان ہو کہ کوئی شخص میرے ساتھ کھڑا ہے۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمیوں کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دعا کروں میری دعا قبول ہو، اور اکثر انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ میں بڑی دعائیں کرتا ہوں، تہجد کے وقت اٹھ کے دعائیں مانگتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 4 آدمیوں کی اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ان میں پہلا وہ شخص جو حرام کھانے کا عادی ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جس کا لقمہ حرام کا ہے، مطلب جس کا لباس حرام کا ہے، اللہ اس کی دعا، وہ چاہے کعبۃ اللہ کیوں نہ چلے جائے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو غیبت کرنے کی عادت ہوتی ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، وہ جس کو غیبت کی عادت ہوتی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو خیانت کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ آگے سے خیانت، ضروری نہیں کہ امانت پیسوں کی ہوتی ہے، کسی کے راز کی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، کسی نے اس کے پاس کوئی جب وہ راز کے لیے کوئی چیز ایسی گروی رکھی ہوتی ہے جس کے بارے میں اسے یہ بتایا ہو کہ یار یہ کسی کو نہ بتانا، تو ضروری نہیں کہ یہ خیانت پیسوں کی ہی ہو، اس کی عزت کی بھی خیانت ہو سکتی ہے، اس کے معاملات میں بھی خیانت ہو سکتی ہے۔ خیانت کرنے والا، یعنی خیانت کرنے والا انسان اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ چوتھا وہ شخص کہ جو مسلمان، چوتھا وہ شخص کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا، چاہے وہ جتنی مرضی نیکیاں کیوں نہ کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چغلی کرنے والا اور حسد کرنے والے کا تعلق دین سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندے مومن میں یہ 2 چیزیں جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ حسد کو دل سے نکال کر، بغض کو دل سے نکال کر پھر زندگی گزاریں، پھر دیکھیں اللہ دعائیں بھی قبول کرے گا، تجھے بھی ایک رتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق